تو درود و سلام اپنا وظیفہ بناؤ یار. اچھا میں یہ بھی ایک عرض کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حضرات کوئی لمبا درود پاک پڑھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی. نہیں، آپ حضرات مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں حافظ صاحب درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے. وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہی اصل درود ہے، باقی سب نقلی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کو علم نہ ہو کوئی ایسی بات کر دے تو پھر وہ درود پڑھ تو رہا ہے لیکن اندر خوف زدہ بھی ہے، ڈرتا ہے میں یار کہیں کام غلطی تو نہیں کر رہا. تو میں چاہتا ہوں بھائی جب ہم نے پڑھنا ہی درود ہے تو آج یہ ذرا کانٹا دل سے نکال دیا جائے، کون سا ہمیں درود پڑھنا چاہیے. کیوں جی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، اس سے صرف اتنا سوال کر دو کہ بھائی درود پڑھا کس پر جاتا ہے. کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے. کیا میں نے کہا درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ یہ سوال آپ اس سے کرو کہ بھائی درود پڑھا کس پر جاتا ہے، تو وہ اس کا جواب یہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس پر پڑھا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے تو آپ اسی کا ہاتھ فوری طور پر پکڑ لو. بھائی تو ابھی کہتا تھا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود مت پڑھو، کیا یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے؟ بولو تو صحیح یار. اگر نہیں ہے تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کسی کو کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کر پاتے. یار میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی دنیا کے اندر مجھے ایسی کتاب دکھا دو، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا مبلغ دکھلا دو جو سرکار کے نام کے ساتھ درود ابراہیمی پورا پڑھتا ہو. کیوں نہیں کبھی دیکھا ایسا؟ کوئی کتاب بخاری شریف، ترمذی، نسائی، کوئی حدیث کی کتاب جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود ابراہیمی پورا ساتھ لکھا ہو، ایسا کبھی دیکھا ہے؟ اونچی بولو. تو جس پر خود عمل نہیں کرتے کسی کو کیوں منع کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی، جو کہتا ہے درود ابراہیمی ہی پڑھو اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھو، وہ خود بھی اس پر قائم نہیں. تو آپ بتلائیں ہم کون سا درود پاک پڑھا کریں؟ تو بھائی میں پھر کہوں گا وہ درود پڑھو جس کا حکم قرآن میں دیا جا رہا ہے. قرآن میں کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو. درود بھی پڑھو اور اونچی بولو، درود بھی پڑھو اور حدیث پاک میں جو درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو درود پڑھنے کی، اور جو سلام پڑھتا ہے 10 نیکیاں سلام کرنے کی بھی اس کو دی جاتی ہیں. بلکہ ایک تو یار بندے نے بڑا کمال جواب دیا، وہ کہتا ہے درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام کرو گے جواب ملے گا. تو جس درود پاک میں بھی درود و سلام آ جائے اس کو بغیر کسی شک شبے کے پڑھو، وہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے.
بلکہ اگر میں سچی بات کہوں تو درود ابراہیمی میں درود کا لفظ ہے، سلام کا ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی سلام کا نہیں تو پھر رب نے نماز میں کیوں رکھا ہے؟ تو بھائی یہ نماز میں صحیح ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر ہم سلام پہلے کر لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام پہلے کر لیا، درود بعد میں پڑھا تو درود و سلام اکٹھا ہو گیا۔ لہٰذا نماز کے بعد، نماز کے باہر وہ درود پاک افضل ہے جس میں درود بھی پڑھا جائے، سلام بھی پڑھا جائے۔ یہ کہنا جی حدیث میں دکھاؤ لکھا ہوا، تو بھائی یہ حدیث میں لکھا ہوا دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، ایک انگریز ہے مسلمان، وہ پڑھتا ہے محمد پیس بی اپان ہم، یہ پیس بی اپان ہم حدیث میں دکھا سکتے ہو؟ اونچی بولو یار۔ تو کیا اس کو یہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ارے ملے گا، حدیث میں الفاظ آئے ہیں یا نہیں آئے، کوئی بندہ اپنی زبان میں کہے، پشتو میں کہے، اردو میں کہے، چاہے کوئی کہتا ہے ہزاراں درود ہزاراں سلام بروح محمد علیہ السلام، اس کو ثواب بھی ملے گا اور رب تعالیٰ کا اس کو قرب بھی ملتا چلا جائے گا۔